بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم علم دین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ امام کعبہ کا بتلایا ہوا ذی القعدہ کے مہینے کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ انہوں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتلایا تھا۔ ایسا پیارا اور لاجواب عمل ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اگر دنیا بے مزہ اور بے سکون ہو چکی ہے اور خوشیوں کے تمام دروازے بند نظر آ رہے ہیں تو یہ عمل کریں، سارے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو دل کا سکون ملے گا، دولت ملے گی، اطمینان ملے گا۔ پورے ذی القعدہ کے مہینے میں فجر کی 2 سنتوں کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ساتھ میں آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے بس یقین۔ جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے وظیفے کا اثر اس قدر زیادہ ہوگا۔ ایک بہن کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری بہن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جب انہوں نے یہ وظیفہ ذی القعدہ کے مہینے میں کیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ کہانی آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پلٹنے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدلتے ہیں جو دل میں اللہ کے لیے طلب رکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی جانب رجوع کرنے کی تمنا ہو۔ اسے چاہیے کہ ہر حال، ہر لحظہ اللہ پاک کا ذکر کیا جائے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے جس میں ہم اپنے رب کی جانب متوجہ نہ ہوں۔ آج ہمارا وظیفہ پورے ذی القعدہ کے مہینے کے حوالے سے فجر کی نماز کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے اپنی بہن کی کارگزاری سناتا ہوں، اور آپ کی زبان کو حرکت دینے والی کارگزاری ہے۔ یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائیں۔ پیاری بہن اپنا واقعہ یوں بیان کرتی ہیں: بچپن سے نوجوانی میں قدم رکھا ہے، دین کا کچھ معلوم نہ تھا، کبھی کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اگر کسی نے بتایا بھی تھا تو کبھی عمل نہیں کیا، کبھی کسی بڑے نے اس طرف لگایا ہی نہیں، اور سنبھلتے ہی اس کے مزاج کے مطابق زندگی کی گزشتہ سال گناہ کبیرہ میں گزارے، اور گناہوں کی دلدل میں اس کی زندگی جہنم ہو گئی تھی، جس کے لیے خود کو برباد کر دیا ہے، ذلت کو گلے سے لگایا، سب کچھ کیا مگر وہ بھی نہ ملا، اور رب کو بھی ناراض کر بیٹھی ہوں۔ پھر کسی نے کہا کہ رب سے مانگو، ساری رات جس طرح پڑھنا آتا تھا پڑھتی تھی، کرم مانگتی تھی، میری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو میں نے کوئی وظیفہ تلاش کرنا شروع کر دیا، تو مجھے یہ وظیفہ ملا جس کو میں نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیا تھا، جس میں بے حد خاص الفاظ بیان تھے۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی وجہ گناہ کبیرہ ہے، کہ گزشتہ 5 سال سے میں گناہ کبیرہ کی مرتکب رہی ہوں۔ آخر 5 سال کے بعد مجھے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوئی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، بہت روئی بھی تھی۔ پھر میں نے یہ عمل کیا جو آپ کو ابھی میں بتاؤں گا، اللہ سے معافی مانگی، تو بس پھر اللہ نے میری سن لی، اور بس دل کو یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ بس میرا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تھا، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ علم دین کے پیارے ناظرین، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ نماز کی پابندی کرے اور صبح فجر کے وقت بتایا ہوا عمل کرے، سچے دل سے یہ عمل کرے۔ عمل کے بارے میں آپ نے پورے ذی القعدہ کے مہینے میں یہ وظیفہ کسی بھی دن کرنے کو بتایا تھا
کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ شادی کرنی ہے تو شادی ہو جائے گی، دل میں سکون ہوگا، پریشانی ختم ہوگی، اور جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی۔ بہن اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے پچھلے سال ذی القعدہ کے مہینے میں یہ عمل پڑھنا شروع کیا ہے۔ یقین مانیں میری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، جیسے اس عمل کے کرنے سے میری زندگی بدل گئی۔ فلمیں، گانے سب چھوٹ گئے۔ گھر میں روزی کا مسئلہ تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اتنی روزی عطا کی کہ تقسیم کرنے سے بھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ آسانی سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو گیا، اور سمجھ تو آج بھی نہیں آ رہی کہ اپنے رب کا شکر کس طرح ادا کروں۔ یقیناً آپ کو اس واقعے سے ضرور سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اب آپ نے بھی اسی طرح اس وظیفے کو باقاعدگی سے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جس طرح بہن بتاتی ہیں کہ میں روتی رہتی تھی، رب سے باتیں کرتی، بس اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر زمین پر بیٹھ جاتی، جھولی پھیلا لیتی اور یا رب یا رب یا رب یا رب کہنے میں درد اور رب کو پکارنے میں درد ہے۔ اللہ کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ اللہ کو اس کی رحمت کے واسطے دیتی، رات 2 گھنٹے رب سے باتیں کرتی، کبھی سجدے میں پڑھی رہتی، کبھی جھولی بچھا لیتی، جیسے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ یہ تمام کارگزاری سننے کے بعد اب وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی پابندی کریں۔ زندگی میں کتنا سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی تعلق نصیب فرما دے جیسا واقعہ میں بہن کا بیان فرما رہا تھا۔ آمین۔ پیارے بھائیوں، صبح صادق کا وقت جو کہ فجر کی اذانوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے، بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، اور یہ مہینہ تو ویسے ہی بڑا بابرکت ہے، اور یہ وظیفہ فجر کے وقت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے فجر کی اذان کے بعد جلدی سے سنت ادا کر لینی ہے۔ سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آپ فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی درود ابراہیمی 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی پابندی کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ عورتیں اس وظیفے کے گھر میں اہتمام کریں، اور مرد حضرات اس وظیفے کا مسجد میں اہتمام کریں، اور مسجد جانے سے پہلے گھر پر ہی وظیفہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد نماز کے فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے، اور اس وقت انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے مکمل سکون کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اور دوران وظیفہ کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر اس وظیفے کی جو برکت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی، یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز کا اہتمام ضرور کریں، اور وظیفے کی اجازت کے لیے ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام۔